الرحیم وعلمناہ من لدنا علما صدق اللہ العظیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انسان دنیا میں رہنے کے لیے اور بود و باش اختیار کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کا محتاج ہے۔ ابتدائی طور پہ انسان غذا کا محتاج ہے، انسان آکسیجن کا محتاج ہے، انسان دنیا میں رہنے کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر انسانی زندگی ممکن نہیں ہے۔ اور دنیا میں رہنے کے لیے، بسنے کے لیے شعور ضروری ہے، علم ضروری ہے۔ انسان کو علم جن ذرائع سے حاصل ہوتا ہے انہیں 5 اقسام میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ 5 ایسی قوتیں ہیں، احساسات ہیں کہ جن کے ذریعے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ ان میں سے نمبر 1 قوت باصرہ ہے، قوت سامعہ ہے دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ قوت شامہ ہے، چوتھے نمبر پہ قوت ذائقہ ہے، اور 5ویں نمبر پہ قوت لامسہ ہے۔ قوت باصرہ دیکھنے کی قوت، لیکن دیکھنے سے بصارت حاصل ہوتی ہے، بصیرت حاصل نہیں ہوتی۔ قوت سامعہ سے انسان سنتا ہے، اسے سماعت نصیب ہوتی ہے، اور قوت شامہ سے انسان کسی شے کو سونگھ لیتا ہے، خوشبو کا احساس اسے ہوتا ہے۔ قوت ذائقہ سے انسان کسی شے کو چکھ سکتا ہے کہ وہ کیا ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ قوت لامسہ سے انسان یہ محسوس کر سکتا ہے کہ یہ شے سخت ہے یا نرم ہے، گرم ہے یا ٹھنڈی ہے۔ ان 5 حواس سے انسان کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے اسے ظاہری علم کہا جاتا ہے، علم ظاہری کہا جاتا ہے۔ انسان ان 5 حواس کا محتاج ہے علم حاصل کرنے کے لیے، علم کو پانے کے لیے۔ لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، آپ تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں، انسان آنکھوں سے محتاج ہوتا ہے لیکن اسے علم نصیب ہو جاتا ہے، علم ظاہری نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ دیگر جو اس کی قوتیں ہیں ان کے ذریعے، یعنی سننے کی قوت ہے، اس کے ذریعے وہ علم حاصل کر لیتا ہے، اسے علم حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ انسان ظاہری علم کے حصول کے لیے ان چیزوں کا محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو کسی ایک شے سے محتاج رکھتا ہے یا اس کی زندگی میں کمی ہوتی ہے تو کسی اور ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید قوت اور تقویت عطا فرماتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اب انسان جو سننے سے محروم ہے، قوت سماع سے محروم ہے، وہ انسان بول بھی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان وہ بولتا ہے جو وہ سنتا ہے، جو شے اس کی سماعتوں سے ٹکراتی ہے اسے پھر وہ زبان کے ذریعے ادا کرتا ہے۔ اب جتنے بھی لوگ سماعت سے محروم ہوتے ہیں وہ بولنے کی قوت سے بھی محروم ہی ہوتے ہیں۔ اب ایک اور بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بصارت یعنی دیکھنے سے انسان کو بصارت حاصل ہوتی ہے، وہ شے کو دیکھ لیتا ہے، لیکن بصیرت اس کا تعلق بصارت سے نہیں ہے۔ اب یہ بحث ایک اور چھڑ جائے گی۔ میں جس ٹاپک کی طرف لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دوسرا علم ہے جسے علم باطنی کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا جب تذکرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے انہیں اپنی بارگاہ سے علم عطا فرمایا۔ وہ کیسا علم تھا؟ وہ کون سا علم تھا؟ وہ معارف کا علم تھا، اسرار و رموز کا علم تھا۔ اسرار و رموز کا علم کیا ہے؟ انسان ظاہر سے جو دیکھتا ہے، یہ ظاہری آنکھ سے دیکھتا ہے، بصارت ہے، اور جو باطنی آنکھ سے انسان دیکھتا ہے اسے بصیرت کہا جائے گا، اسے معرفت کہا جائے گا، پہچان کہا جائے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان ڈیٹیل میں پورا واقعہ نہیں کر رہا،
ان شارٹ عرض کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہری طور پہ یہ دیکھا کہ ناحق ایک لڑکے کو قتل کیا جا رہا ہے، بچہ ہے چھوٹا سا، اور آپ نے یہ کہہ بھی دیا حضرت خضر علیہ السلام سے کہ یہ آپ نے کیا کیا، ناحق آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جب اس کی تعویل بیان فرمائی تو آپ نے فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، وہ جو لڑکا تھا، وہ جو بچہ تھا جسے میں نے گردن مروڑ کے قتل کر دیا اور آپ کو لگا کہ یہ ناحق قتل ہو گیا ہے، حقیقت یہ تھی کہ اس بچے کے والدین مومن تھے اور اس بچے کی پیشانی میں میں نے کفر کو دیکھ لیا۔ اب اس بچے کی محبت میں، چونکہ بچہ خوبصورت تھا اور والدین اس سے محبت کرتے تھے، اور بچہ چاہے بدصورت بھی ہو والدین تو پیار ہی کرتے ہیں، اب یہ لاڈلا تھا اپنے ماں باپ کا، اور مجھے فخشینا، ہم نے یہ خوف محسوس کیا کہ یہ اپنے ماں باپ کو بھی گمراہ کر دے گا، فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، پھر میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ اس کے بدلے میں ان کو ایک اور اچھا اور نیک سیرت، نیک صورت، خوبصورت بیٹا عطا فرما۔ فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا۔ اب یہ جمع کا صیغہ ہے نا، اردنا، ارد تو بولا جاتا ہے عربی میں ایک کے لیے، حالانکہ سوچنے والے تو آپ تھے، آپ کہتے کہ میں نے یہ سوچا، میرا ارادہ تھا، نہیں، فَأَرَدْنَا، آپ نے اس ارادے میں خود کو تنہا نہیں رکھا، اس میں اللہ کی مشیت کو ساتھ میں شامل فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم اسے تبدیل کر دیں، اس کا رب اس کو تبدیل فرما دے، کیا یعنی اللہ ان کو نعم البدل عطا فرمائے۔ اب یہ دیکھیے ظاہری طور پہ تو ایک ناحق قتل نظر آ رہا تھا کہ ایک بچہ قتل ہو گیا ہے اور بلا وجہ قتل ہو گیا ہے، لیکن جب اللہ کے نبی نے سوال کیا اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا جواب دیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض کیوں تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض تھا حالت ظاہری پر، اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو جواب تھا وہ باطنی طور پہ تھا، اور اللہ نے یہ خصوصیت بیان فرمائی کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ تو انسان اگر چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے تو پھر علم ظاہری کے ساتھ علم باطنی ضروری ہے، جسے روحانیت کا علم کہا جاتا ہے۔ اسی کی طرف حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کہ لینا علم دا پڑھ کے ہوں۔ ادب علم باطنی سے نصیب ہوتا ہے، علم ظاہری سے انسان کو شعور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں علم ظاہری اور علم باطنی ان دونوں کو حاصل کرنے کی اور پھر اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات جاری رہے گی انشاءاللہ۔